أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب قابل تقدر علماء اکرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، یہ موضوع آپ حضرات نے منتخب کیا ہے اور چنا ہے، یہ ایک اہم ترین موضوع ہے اور اس کی ہر اگلی بات پچھلی بات سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم توجہ اور دھیان سے سنیں گے، ویسے تو بڑا دلچسپ موضوع ہے، بڑا حساس اور سینسیٹیو بھی ہے، اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ نفع بھی ہوگا اور اللہ رب العزت نے چاہا تو علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ بچے ہیں، یہ بچے ہیں، اچھا ہے، یہ چیزیں بچے ہوتے ہیں، بچوں کو خوش کرنے سے روک نہیں سکتے ہوئے۔ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے سے اپنے پیر صاحب نے کہا کہ کل اپنے بچے کو لے کر آنا، تو اپنے بچے کو ڈرا کر دھمکا کر دیکھو تو حضرت کے پاس جا رہے ہو، بولنا نہیں، چپ رہنا، خاموش رہنا، لے کے پہنچ گئے۔ تو بچے کی طرح سے مطلب بچے جلدی بیٹھا ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا ارے غلام علی ہم نے کہا تھا بچے کو لے کر آنا، لائے بچے کو۔ حضرت بچہ یہ کیسا بچہ ہے جو شرارت نہیں کرتا، تو اسے سمجھا کرنا، ڈرا کرنا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور ایک دن یہ کائنات، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ اور اس دنیا کا اختتام اور اس دنیا کا اینڈ جو ہوگا وہ قیامت پر ہوگا، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں کچھ نشانیاں چھوٹی نشانی، ان کو عربی زبان میں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں، اور کچھ نشانیاں بڑی نشانی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو بہت ہیں، علماء نے تو جمع کر دیا ہے،
بڑی نشانیاں وہ 10 ہیں. تو چھوٹی نشانیوں میں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے شراب نام بدل کر پی جائے گی. چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ زناکاری عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، دھوکہ دینا عام ہو جائے گا. یہ سب تو ہم دیکھتے ہی چلے آ رہے ہیں. سب تو تقریباً چھوٹی نشانیاں تو پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں. بڑی نشانیوں میں 10 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے دجال کا ظاہر ہونا. یہ اس کو آپ بیان نہ سمجھیے گا، آپ یہ سمجھیے گا کہ ایک سبق سنایا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم بہت ہی اس میں بیان والی بات آپ نہ سوچیے کہ اس میں کوئی بیان والی بات زیادہ پیدا ہوگی. مرتب انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کا سب باتیں پہنچیں. سب سے پہلی بات دجال. یہ جو دجال کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے، دال، جیم اور لام. دجل. دجل کے معنی اگر آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہاں دجل کے معنی ہے جھوٹا ہونا، مکار ہونا، بہت زیادہ کچھ اس طرح کا ہونا کہ ظاہر کچھ اور اندر میں کچھ، باہر کچھ اندر کچھ. ان سب چیزوں کو دجل کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ بنا ہے دجال. دجال اگر آپ عربی کی لغت کے اعتبار سے کہیں تو ہر جھوٹے آدمی کو دجال کہا جا سکتا ہے، ہر مکار کو دجال کہا جا سکتا ہے، ہر بہت بڑے فتنہ پرور کو دجال کہا جا سکتا ہے. لیکن دجال کے معنی عربی زبان میں جو میں نے بیان کیے ہیں، شریعت میں اس سے ایک الگ معنی مراد ہے. شرعی اعتبار سے، اسلامی نقطۂ نظر سے دجال ایک متعین شخص کا نام ہے، ایک خاص ویکتتو ہے، وہ ایک خاص چرتر ہے وہ، جس کو آخری دور میں ظاہر کیا جائے گا، اور گویا کہ وہ شیطان کا سب سے زبردست اور مضبوط ہتھیار ہوگا جس کو آخر میں نکالا جائے گا. اور یہ سب جانتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان اگر تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن بناؤ. دجال ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دجال کے حالات کو سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف جس پر آپ نے اشارہ فرمایا ہے. اور وہ اشارہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، دجال کے جو والدین ہوں گے، اماں اور ابا ہوں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ 30 سال تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور 30 سال گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے یہاں ایک اولاد ہوگی. اور اس اولاد کا نقشہ پیش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم یولد لہما ولد، پھر ان کے ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ کیسا ہوگا؟ اس کی پہلی خصوصیت اور صفت ہوگی اعور، کہ وہ کانا ہوگا. دوسری خوبی یا دوسری صفت ہوگی اضرس، اس کے دانت بڑے بڑے ہوں گے. تیسری اس کی کمی یا خوبی جو بھی کہیں آپ بیان فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اقلبہ منفعۃ، نفع کے کام زیادہ نہیں کرے گا، وہ نفع کے اعتبار سے بہت کم تر درجے کا ایک مخلوق ہوگی. چوتھی بات بیان فرمائی تنام عیناہ، اس کی آنکھیں تو سوئی ہوئی، ولا ینام قلبہ، لیکن اس کا دل نہیں سوتا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کا حلیہ بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس کے بعد اس کا جو باپ ہوگا وہ لمبا ہوگا، طویل لمبا ہوگا، اور اس کی ناک جو ہے وَكَانَ أَنْفُهُ مِنْقَارًا، اس کی ناک وہ چونچ کی طرح لمبی ہوگی. اس کے باپ کا حلیہ بیان
جسم اس کا چھڑا ہوگا، یعنی وہ کوئی بہت تندرست نہیں ہوگا. یہ اس کے بعد قولیہ بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا اس کی جو ماں ہوگی، اس کی ماں کا قولیہ بیان فرمایا کہ وہ بہت موٹی ہوگی اور اس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اس کی ماں کے ہاتھ لمبے ہوں گے، موٹی ہوگی اور اس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. یہ حلیہ اس کے ماں اور باپ کا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور پھر دجال کی بہت تفصیلی گفتگو علماء نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے. میں اگر اس تفصیلی میں پورا جاؤں گا تو پھر بات ہماری جو ہے وہ پوری ہونا مشکل ہوگی، اس لیے میں ادھر بہت زیادہ نہیں آ رہا ہوں. میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم چیز جو اس کے بارے میں بتائی، ان المسیح الدجال اعور عین الیمنی، کہ دجال کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی دائیں آنکھ تو کانی ہوگی. دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بائیں آنکھ بھی کانی ہوگی. سوال یہ ہوتا ہے جب دائیں آنکھ بھی کانی اور بائیں آنکھ بھی کانی تو پھر وہ تو اندھا ہو گیا نا. لیکن جب روایات کو آپ تلاش کریں گے تو اس میں اس کی آنکھ کے بارے میں کئی چیزیں ملتی ہیں. ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأن عنبۃ طافیۃ، اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور اوپر سے لٹکا ہوا ہو، لٹکے ہوئے انگور کی طرح ہوگی. ایک روایت کے اندر آیا ممسوح العین، کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، گویا کہ ہوگی ہی نہیں. ایک روایت کے اندر آیا کہ اس کی آنکھ ہری ہوگی اور چمکدار ہوگی. اس طرح کی کئی روایات کتابوں میں ملتی ہیں. ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ان تمام روایات کو جمع کر کے یہ فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دوسری آنکھ کے اندر بھی کمی ہوگی. ایک تو ہوئی ہے اس نے یہ بیان فرمایا. دوسری بات اس کے بارے میں یہ فرمائی مقتول بین عینیہ کفارا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں پیشانی پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر لکھے ہوئے کو ہر ایمان والا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا پڑھنا نہ جانتا ہو، کاتب او غیر کاتب، پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، وہ اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا. وہ اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا. پھر آگے اس کی ایک صفت، ایک روایت کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ایک خواب صحابہ کے درمیان بیان فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ میں نے رات خواب یہ دیکھا کہ بیت اللہ یعنی حرم میں موجود ہوں اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اور آپ علیہ السلام کا سراپا بیان فرمایا کہ عیسیٰ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچانک میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی نظر آ رہا ہے، ایک آدمی نظر آ رہا ہے اور وہ آدمی عجیب و غریب ہے. رجل احمر لال، ایک لال قسم کا آدمی ہے. جعد الراسی، اس کے سر کے جو بال ہیں وہ گھنگرالے ہیں، سر کے بال اس کے گھنگرالے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی صفت بیان فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دجال تھا. یہ حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے الگ روایات کے اندر دجال کا ملتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کالی ہوگی، دوسری آنکھ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے. وہ لال یعنی بالکل بہت ہی عجیب و غریب طرح کے رنگت والا ایک انسان ہوگا. یہ حلیہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، ایک ہے دجال اور ایک ہے فتنہ دجال، ایک ہے دجال اور ایک ہے فتنہ دجالیت یعنی دجال کا فتنہ۔ یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دجال ایک شخصیت کا نام ہے، دجال ایک انسان کا نام ہے، اور فتنہ دجال اس کے ذریعے کیے جانے والے کاموں کا نام ہے۔ جو فتنے دنیا میں برپا کرے گا یا اس کے چیرے اور چپاٹے جو دنیا میں فتنہ لائیں گے وہ فتنہ دجال ہوگا۔ اور یہ بات روایات سے تاریخ سے ثابت ہوتی ہے کہ دجال کی مدد کرنے والی جو قوتیں ہوں گی ان قوتوں میں پہلے نمبر پر یہودی ہوں گے۔ وہ دجال کے سب سے بڑے آلے کار ہوں گے۔ وہ دجال کو دجال نہیں کہیں گے، وہ دجال کو مسیح کہیں گے، اور آج بھی کہتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں یہ بات شامل ہے، وہ صبح اور شام آج یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے مسیح تو ظاہر ہو جا، اے مسیح تو نکل آ۔ عجیب و غریب حیرت کی بات ہوگی آپ کو میں بتاؤں۔ ایک صحابی شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابھی ایک شہر آیا، میں اس کا تذکرہ بیان کروں گا۔ شرحبیل بن حسنہ نے ایک شہر کو فتح کیا، اور اس شہر میں شرحبیل بن حسنہ کے ایک ساتھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ مجھے کیا بات ہے، تم کیوں ناچ رہے ہو، کیوں گا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہمیں نجات دلانے والا خدا ظاہر ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے جس کے سر پر پھول لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی صفت اس طرح کی ہے، اور وہ سامنے آیا۔ پھر پتہ چلا اس آدمی کا نام فلاں ہے، اس کی تفصیل میں آگے رسول اللہ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو وہ آج بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں ہم دجال کا ذکر تھوڑا سا شروع میں کرتے ہیں، پھر دجال کا ذکر کریں گے۔ دجال کا ذکر تھوڑا آپ کے سامنے ہو گیا، اب اس کے بعد پھر دجال کا ذکر ابھی آنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دجال ہے تو یہ پیدا ہو چکا ہے، یہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، آئندہ کبھی اس کا وجود ہوگا، یا اگر یہ پیدا ہو چکا ہے تو اب ہے کہاں، اس کا وجود کہاں ہے، یہ کس جگہ پر ہے؟ پہلے اس تفصیل پر جاتے ہیں۔ عام طور پر بلکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن سیاد۔ بہت سے صحابہ، عبداللہ ابن عمر خاص کر ان لوگوں میں ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ ابن سیاد ایک الگ پوری شخصیت ہے، اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کا ذکر کروں گا، اور نہیں ملا تو پھر میں اپنی یہ والی بات پوری کروں گا۔ دجال کے سلسلے میں اہم ترین روایت جو ملتی ہے وہ روایت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب ظاہر ہوگا، کب آئے گا، اور کب وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح ہمارے لیے یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ دجال کہاں ہے، اسی طرح یہ پتہ لگانا بھی ضروری ہے کہ وہ کب ظاہر ہوگا، اور اس سے زیادہ یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہم تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ بڑے بہادر قسم کے صحابہ میں ہیں، ان کا شمار بڑے عجیب و غریب بہادر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ اصلاً عیسائی تھے۔ ایک صحابیہ ہے فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، یہ جو تمیم داری ہے یہ پہلے عیسائی تھا، اور عیسائی ہونے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، اور وہ واقعہ وہی ہے جس کے بارے میں تم کو بہت دنوں سے ڈراتا چلا آ رہا ہوں، یعنی دجال کا ایک واقعہ اور دجال کا ایک تذکرہ۔ لوگوں تم اس کی بات کو سنو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمیم داری لہب اور جذام کے قبیلوں کے 30 لوگوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، سمندر کے سفر پر، اور حال یہ ہوا کہ اس کے جہاز کو 30 دن تک لگاتار موجیں، یعنی سمندر کی موجیں ادھر ادھر کرتی رہی، حتیٰ کہ ان کا جہاز ایک جزیرے کے قریب پہنچا، اور اس جزیرے کے قریب پہنچنے
نے کشتی لی اور کشتی لے کر یہ اس جزیرے کے اندر جو ٹاپو کہلاتا ہے اس ٹاپو کے اندر پہنچے. تو جب وہاں اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, ایک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی جس کے پورے جسم پر بال تھے, آگے پیچھے چاروں طرف بال ہی بال تھے, بال ہی بال تھے. اب عرب تو چونکہ بڑے بہادر ہوتے ہیں, ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں کیا بڑا ہے, جنات ہے, انسان ہے, کیا ہے. تو انہوں نے کہا تیرا ناز ہو, تو کون ہے, تیرا ناز ہو, تو کون ہے. تو اس آدمی نے جو بھی مخلوق تھی اس نے جواب دیا, انا جساسا, میں تو بہت بڑا جاسوس ہوں. جاسوس؟ تو اس نے تمیم داری اور ان کے ساتھیوں سے کہا تم اندر چلے جاؤ, اندر کوئی موجود ہے جو تم سے بات کرنے کے لیے بیتاب ہے, تم اندر جاؤ. چنانچہ تمیم داری رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے. تو اندر غار کے اندر انہوں نے دیکھا کہ عجیب الخلقت آدمی جس کا حلیہ میں نے بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے, وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا ہے. اس کی گردن بھی بندھی ہے, اس کے ہاتھ بھی بندھے ہیں اور اس کے پیر بھی بندھے ہوئے ہیں. اور ان کو دیکھ کر وہ لیٹا ہوا تھا, اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ لیٹا ہوا تھا, اٹھ کر بیٹھ گیا. اس روایت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس روایت میں دجال کا بھی ذکر ہے اور دجال کب ظاہر ہوگا اس کی نشانیاں بھی اس پورے واقعے کے اندر بیان کی گئی. جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو, میں نہیں جانتا تم کہاں سے آئے ہو. تو انہوں نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں, ہم عرب سے آئے ہیں. تو اس نے کہا اچھا عرب سے آئے ہو, کیا عرب میں نبی امی کا ظہور ہو گیا. تو انہوں نے کہا, یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہاں ایک صاحب تھے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, ان کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتے ہیں, نبی کہتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے کیا مدینے چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مکے میں تھے, وہاں سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. کہہ رہے اچھا بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال یہ کیا, اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ میں پھل آ رہے ہیں یا پھل نہیں آ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو اس نے سوالات کیے ہیں, جن چیزوں کے بارے میں سوالات کیے ہیں, میں ان چیزوں کو صرف اس دور کے اعتبار سے نہیں, آج کے دور کے اعتبار سے وہ چیزیں کہاں موجود ہیں وہ آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کروں. بیسان کا باغ, بیسان یہ پرانے دور میں تو چونکہ یہ پورا شام کا علاقہ کہلاتا تھا, یہ پورا شام کا علاقہ تھا, تو یہ پورا شام ہی کہلاتا تھا. لیکن پہلی جو جنگ لڑی گئی جس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے اور جس کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے, جس کو پہلا پرتھم وشو یدھ کہا جاتا ہے, جو ایک زبردست پلاننگ کے ذریعے کیا گیا تھا, جس میں پوری دنیا میں عالم اسلام کی طاقت کو توڑنا مقصد تھا اور اس میں سب سے پہلے شام کو توڑنا تھا. تو یہ پہلے جو وشو یدھ کے بعد, پہلا جو وشو یدھ ہوا تھا اس کے بعد یہ علاقے تقسیم ہو گئے اور الگ الگ ملکوں کے اندر بڑھ گئے. ایک سیریا کہلایا جہاں پر آج بشار الاسد ہم گویا کہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, ایک حصہ اردن کہلایا, ایک حصہ فلسطین کہلایا, اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد اسی علاقے میں سے ایک غاصبانہ جابرانہ حکومت قائم کی گئی جس حکومت کا نام اسرائیل کی حکومت تھی, یعنی اسرائیل کا ملک بھی کسی علاقے میں وجود میں آیا. یہ تو بالکل الگ تاریخ ہے اور ایک الگ زاویہ نظر ہے دیکھنے کا کہ ان دونوں بڑی جنگوں کی تاریخ دیکھی جائے. اور پھر اس کے بعد تیسری جنگ عظیم جس کی پیشین گوئی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور جس کی پیشین گوئی پچھلی کتابوں میں, پچھلے صحیفوں میں یہودیوں کے یہاں, عیسائیوں کے یہاں باقاعدہ موجود ہے اور جس کی تیاری وہ پورے طور پر کر رہے ہیں, جو لڑی جائے گی ہرمگدون یعنی آرمیڈون کے اس میدان میں, جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے اور جس کا تذکرہ پرانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اور اس تیسری جنگ عظیم سے دجال کا بہت ہی گہرا تعلق ہوگا اور وہ یہ تو معلوم نہیں کب ہوگی, اللہ کے علم میں ہے, لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ وہ شاید اب زیادہ دور نہیں ہے, واللہ اعلم بالصواب. تو بیسان کی بات کی, بیسان کا بات ایک کتاب عربی زبان میں ملتی ہے, ہمارے علماء جانتے ہوں گے, معجم البلدان, علامہ یعقوب حموی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اس میں انہوں نے دنیا میں جہاں جہاں سیر کی ہے ان شہروں کے نام اور ان شہروں کی پوری تاریخ انہوں نے نوٹ کی. تو معجم البلدان میں
کھجور کے پیڑ تو نہ کے برابر ہیں. انہوں نے لکھا ہے صرف 2 یا 3 کھجور کے باغ وہاں پائے جاتے ہیں اور بیسان اب کھجور دینے والے باغ کے اعتبار سے مشہور ہی نہیں ہے. یہ علاقہ موجودہ دور میں 1948 تک یہ علاقہ اردن میں تھا اور اردن اس پر قبضہ کیے ہوئے تھا، لیکن 1948 ہی کے اندر اسرائیل نے 29 گاؤں سمیت اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا. اب یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور یہاں پر کھجور کے پیڑ نہ کے برابر موجود ہیں. اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شرحبیل بن حسنہ نے اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا اس علاقے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو دجال کا یعنی اس آدمی کا پہلا سوال تھا کیا بیسان کے باغ میں کھجور کا کے پھل آ رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ حضرت تمیم داری نے فرمایا آ رہے ہوں گے، آ رہے ہیں، بہت ٹھیک ہے، آتے ہوں گے. لیکن یاقوت حموی فرماتے ہیں یہ سن 600 کچھ ہجری کے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں گویا کے باغ کھجور کا ہے ہی نہیں، 1-2 پیڑ موجود ہیں. یعنی بیسان کا باغ اب بے کھجور والا باغ ہو چکا ہے. تب دجال نے کہا، اس وقت کہا تھا عنقریب وہ پھل دینا بند کر دے گا، عنقریب وہ پھل دینا بند کر دے گا. 600 ہجری کے اندر یاقوت حموی نے کہا اس نے پھل دینا بند کر دیے. پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال یہ کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ اس کے اندر پانی ہے یا پانی ختم ہو گیا؟ طبریہ اس کی تاریخ موجودہ دور اور پچھلے دور میں یہ ہے کہ طبریہ یہ یہودیوں کے 5 مقدس مقامات میں سے ایک جگہ ہے. جیسے ہمارے یہاں مقدس مقامات ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ ہولی پیلیس کہتے ہیں، جن کو ہم لوگ گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جانا ثواب ہے، وہ بہت ہی مبارک اور مقدس شہر ہے. جیسے ہمارے یہاں مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، شام کا علاقہ ہے، بیت المقدس ہے، یہ مبارک علاقے کہلاتے ہیں. ان مبارک علاقوں کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک مبارک ہے. یہودیوں کے یہاں طبریہ شہر یہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے. ان 5 شہروں میں ہے جس کو مقدس مقامات میں جگہ حاصل ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہودی ایک بادشاہ سے پٹنے کے بعد جمع ہوئے تھے اور ان کے علماء جمع ہوئے تھے اور ان کے علماء نے اسی شہر میں جمع ہو کر ایک کتاب گویا کہ اپنے اعتبار سے مسئلے مسائل کی یہودیوں کی سب سے اہم ترین کتاب جس کا نام تالمود ہے وہ اسی شہر کے اندر لکھی گئی تھی. وہ آج یہودیوں کے لیے لاہ عمل ہے. اس میں زندگی جینے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، شہر میں کیسے رہا جائے اور کھانا پینا کیسے کیا جائے اور اپنے رسم و رواج کو کیسے مینٹین کیے جائے. یہ اس سلسلے کی کتاب ہے. 1200 عیسوی تک یہود وہاں پر تھے، لیکن یہود ایک مکار قوم ہے. پچھلے پروگرام میں نے شاید آپ کے سامنے اشارہ کیا ہو، سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، جھوٹ سننے والے، سود کھانے والے، حرکتوں سے باز نہ آنے والے، وعدے کو مکر جانے والے، دھوکہ دینے والے، بربر آدمی کو موقع ملتے ہی حملہ کر دینے والے، ڈرپوک، بزدل اور بالکل ایک گویا کہ بھیڑیے کی طرح کی ایک قوم ہے یہودی قوم. انہوں نے شرارت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر پٹائی کی ان کی، اور اس پٹائی کے بعد سن 1200 عیسوی میں یہ طبریہ کا شہر چھوڑ کر چلے گئے اور پھر وہاں پر دوبارہ سن 1800 عیسوی کے اندر لوٹے. بحیرہ عربی زبان میں لیک کو کہتے ہیں، لیک جھیل جسے ہم لوگ جھیل کہتے ہیں نا، اس کو عربی زبان میں بحیرہ کہا جاتا ہے. اور یہ بحیرہ طبریہ جو ہے یہ 2 ناموں سے مشہور ہے. یہ بہت بڑی لیک ہے، بہت بڑی لیک ہے. میں نے اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی تو مجھے تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا 166 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کے اندر 166 اسکوائر کلومیٹر یعنی اتنی چوڑی ہے. اور پورب کی طرف 13 کلومیٹر چوڑی ہے، پورب کی طرف 13 کلومیٹر. اور اس کی گہرائی جو ناپی گئی ہے وہ بالکل جڑ میں جا کے ناپی گئی ہے تو 157 فٹ اس کی گہرائی ہے، 157 فٹ. اور اس کا پانی وہ دریائے اردن سے آتا ہے. آپ غور کریے، یہ دریائے اردن سے، میں نے سمجھاؤں تو بات سمجھ آئے گی. یہ دریائے اردن بہتا ہوا ہے، یہ بحیرہ طبریہ ہے اور اس جھیل کے کنارے 9 بڑے شہر آباد ہیں، 9 بڑے شہر آباد ہیں. ایسے کر کے یہ
جھیل آ رہی ہے، یہ بحیرہ طبریہ ہے، یہاں مان لیجیے اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے، اور گویا کہ میٹھے پانی کا ایک اہم ترین چشمہ ہے یہ یہودیوں کے لیے اور اسرائیل والوں کے لیے، وہ اسی کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں پانی یہ دریائے اردن سے آیا ہے۔ اب ایک بڑے محقق نے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا پانی نہ جانے کیوں اپنے آپ دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا پانی نہ جانے کیوں دن بدن اپنے آپ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے اور بڑے محقق آئے، انہوں نے اور تحقیق کی، انہوں نے کہا پانی کم ہونے کی وجہ وہ تو ہے ہی ہے کہ اپنے آپ کم ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل نے حرکت یہ کی ہے کہ یہ جو دریائے اردن بہتا ہوا آ رہا ہے، یہ سمجھیے گا یہ دریائے اردن، یہ بیچ میں اردن پڑتا ہے، یہ اسرائیل پڑتا ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ اردن ہے، یہ آ رہا ہے بہتا ہوا۔ تو اسرائیل نے اس دریا کا رخ اپنے پاس موڑ لیا اور آگے مسلمانوں کے ملک میں پانی جانے کا راستہ بند کر دیا، جو بچا ہوا پانی تھا اس کا راستہ موڑ کر جنگل میں لے دیا۔ جب پانی اس بحیرہ طبریہ کے اندر، یعنی اس کو لیک آف سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں میری زبان میں، سی آف گیلیلی، اور دوسرا نام اس کا ہے سی آف کیریلیس، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو نام سے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے اندر یہی دو نام اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال جب پانی آئے گا تو یہ پانی استعمال ہوتا رہے گا، استعمال ہوتا رہے گا تو یہ پانی کم ہوگا ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو دجال کا سوال یہ تھا کیا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے؟ تو ترمیداری نے فرمایا ہاں شاید ہے۔ تو اس نے کہا ہاں عنقریب یہ پانی کم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، ترمیداری کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا، زبر کا چشمہ پانی دے رہا ہے یا اس میں سے پانی ختم ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کیا ہے زبر کا چشمہ، دے رہا ہوگا پانی یا کم ہوگا، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو زبر کا چشمہ حضرت لوط علیہ السلام جو نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا تھا۔ وہ قوم اپنی خواہش کو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، یعنی مرد کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ پورا کرتی تھی، خاص کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پورا کرتے تھے، جس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کی پوری بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر لے جا کر پلٹ دیا، اوپر لے جا کر پلٹ دیا۔ تو وہ جگہ جو پلٹی وہاں پر پانی آ گیا، اس بستی کا نام سدوم تھا، اور اس بستی وہ جو سمندر میں جو بھی علاقہ وہ بنا، اس علاقے کا جو پانی ہے وہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ اس کے اندر آپ کود جائیں گے، آپ ڈوبیں گے نہیں۔ آج بھی اگر آپ اس کے اندر کودیں گے تو آپ ڈوبیں گے نہیں، پوری بستی پلٹ دی گئی تھی۔ تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو صبح کا وقت جب ہو تو تم صبح اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا، مگر اپنی عورت کو مت دینا، اس نے کفر نہیں چھوڑا ہے، تم اپنے بچوں کو لے کر نکلنا۔ تو لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا زبر، ایک کا نام تھا ربا۔ زبر کا پہلے انتقال ہوا تو ان کو ایک چشمے کے پاس دفنا کیا گیا، چشمہ سمجھتے ہیں نا، پانی کا چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، اور دوسری بیٹی ربا کا انتقال ہوا، اس کو دوسرے چشمے کے پاس دفنایا گیا۔ اس طرح اس چشمے کا نام زبر کا چشمہ اور ربا کا چشمہ، ان دونوں کا نام یہ پڑ گیا۔ تو دجال نے سوال کیا کیا اس میں پانی ہے؟ نے کہا پانی ہے، ہوگا۔ تمیم داری نے جواب دیا۔ تو دجال نے کہا عنقریب یہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نکلنے کا وقت اب آ چکا ہے، یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات سن 9 ہجری کی ہے۔ 9 ہجری میں قریب داری ایمان لائے ہیں، اور 9 ہجری میں پہلی مرتبہ مسجد نبوی کے اندر چراغ جلا ہے۔ پہلی مرتبہ 9 ہجری میں مسجد نبوی کے اندر چراغ جلا ہے، انہی قریب داری کے چراغ جلا ہے۔ پہلی موم بتی یہ چراغ انہی قریب داری کے ذریعے جلائی گئی۔ خیر بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اب ایک حدیث پر تھوڑا سا غور کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا سنو وہ دجال تمہارے یہاں سے
दज्जाल क्या वहां पर है? दज्जाल क्या जापान के समुद्र में है? जापान के अंदर जो इलाके पाए जाते हैं वहां है दज्जाल? अब मुहक्किकीन बड़े बड़े उलमा, अच्छे अरब उलमा, ऐसे एक मुहक्किक है, उनका नाम है अल्लामा बरज़ंजी रहमतुल्लाह अलैह। वो ये कहते हैं मैंने हर उस जगह की तहकीक की है, वहाँ खुद गया हूँ जिसका जिक्र हदीस पाक में दज्जाल के जिक्र के साथ आया है। उन्होंने ये फरमाया कि दज्जाल जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया मशरिक की तरफ है, मशरिक की तरफ। इसका मतलब ये है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मशरिक की तरफ था, मशरिक की तरफ था, बना पड़ा था। अब आप जापान के उस समंदर की तहकीकात कीजिए जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है, हैरत में पड़ जाएंगे आप। वो इलाके जिनको आज भी शैतानों का समंदर कहा जाता है, उस दौर में, इस दौर में भी कहा जाता है, वो एक पुरअसरार किस्म के इलाके हैं जहाँ जहाज गायब होते हैं, जहाँ बड़े बड़े कंटेनर बरदार, बड़े बड़े, आपने पता नहीं पानी के जहाज देखे हो ना देखे हो, मुझे तौफीक मिली, मैंने देखे जहाँ एक जहाज इतना बड़ा होता है जितनी आपकी 4 गलियां, लंबी लंबी गलियां, इतने बड़े बड़े जहाज, और उनके अंदर ट्रक के ऊपर लगे हुए कंटेनर, जो ट्रक के ऊपर लगकर जाते हैं, ऐसे 100 हजार कंटेनर लगकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। ऐसे कंटेनर उस इलाके के अंदर गायब हो गए जिनका कोई पता नहीं चला। जहाज उस इलाके से उड़ता है तो गायब हो जाता है। ये जापानी समंदर के बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इसी तरह के कुछ वाक़यात एक दूसरी जगह हमको मिलते हैं, एक दूसरी जगह मिलते हैं। ये दूसरी जगह है अमेरिका की एक रियासत जिसका नाम है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के माना अंग्रेजी ज़बान में आते हैं आने वाले खुदा का शहर। यहूदी साहिब जो हैं उनकी निगाह में फ्लोरिडा के माने आने वाले खुदा का शहर, और ये अमेरिका के नक्शे में बिल्कुल नीचे की तरफ है। और इस इलाके को जो मियामी के पास इलाका कहलाता है, इसको बरमुदा त्रिकोण कहा जाता है। बरमुदा त्रिकोण शैतानी ताकतों का ट्रायंगल कहा जाता है इसे। मैं तो उस तफसील में जाऊंगा तो फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। बहुत लंबी तफसील है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने उस पर इस जमात तकरीबन 15 मज़मून लिखे हैं जो अभी तकमील तो नहीं हो पाई, उनकी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा हो जाए। अब हम इस तरफ आते हैं कि दज्जाल के निकलने की खुद उसने जो निशानियां बयान की वो ये थी कि बैसान का बाग सूख जाएगा, वो सूख चुका, वो है कमरिया में पानी कम हो जाएगा, कम होने लगा, जुबर का चश्मा सूख चुका, तकरीबन उसमें पानी आना कम हो गया या बहुत कम आ रहा है। और सबसे पहली निशानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी नबूवत और आपकी हिजरत, ये एक अहम तरीन निशानी है, ये बहुत पहले पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा सा गौर करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से दज्जाल के आने से पहले के क्या हालात बयान फरमाए, क्या हालात बयान फरमाए। अब इस पर आते हैं। 2 हदीसें इस वक्त मैं पेश करूँगा आपके सामने। हालांकि ये पूरा मौजू जो है सिर्फ दज्जाल का नहीं है, बल्कि इस मौजू का नाम होना चाहिए कि यानी किताबुल फितन, जिसको हमारे उलमा कहते हैं, फितनों का दौर, फितनों की किताब। इसमें हज़रत मेहदी का अलग तज़किरा होना चाहिए, ईसा अलैहिस्सलाम का अलग तज़किरा होना चाहिए और दज्जाल का अलग तज़किरा होना चाहिए, क्योंकि दज्जाल एक अलग चीज़, ईसा अलैहिस्सलाम अलग चीज़, हज़रत मेहदी अलग चीज़। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगरचे आपस में तीनों का ताल्लुक़ है, लेकिन एक मजलिस में 1-1.5 घंटे के अंदर तीनों के हालात को बयान करना ये बहुत ही नामुमकिन बात है। इसलिए मैं फोकस सिर्फ दज्जाल पर रखा हुआ हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें पेश करता हूँ, उसको आप देखिएगा और देख कर अपने ज़माने का मुकाबला करिएगा, तुलना करिएगा, अपने दौर की कंपैरेटिव स्टडी करिएगा उन 2 हदीसों को सामने रखकर। पहली हदीस बुलाए फरमाइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अमाम दज्जाल सीनीना खत्ताअतन, कि दज्जाल के दुनिया में जाहिर होने से पहले के चंद साल क्या होंगे? खत्ता, इंतहाई धोखे के साथ होंगे, इंतहाई धोखे के साथ होंगे। सलात व सलाम हो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या मुबारक बात, कैसी बात फरमावे। 1400 साल पहले गोया के नक्शा खींच कर रख दिया। इन्ना अमाम दज्जाल सीरीना खत्ता,
اس دور میں سچوں کو، اشارہ سمجھیے گا، اس دور میں سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا. تم جھوٹ بولتے ہو. آپ غور کریے اپنے دور کے حالات پر کیا حال چل رہا ہے. دوسری بات فرمائی وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ، اور جھوٹے کو اس دور میں سچا کہا جائے گا. آپ اشارہ سمجھ جائیے، میں بہت زیادہ اشارہ نہیں کروں گا، الیکشن کا وقت ہے. آپ اس نظریے سے اور اس زاویے سے آپ اپنے نمائندگان کو جانچیے. آپ اور میرے جیسے لوگ جو اپنی زندگی میں سچ کا اہتمام کرتے ہیں، مرد ہو عورتیں ہو، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، ہم کو جھوٹا کہا جاتا ہے. کیسے جھوٹا کہا جاتا ہے؟ تم ملک سے محبت نہیں کرتے ہو، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھی وہ ISI کے ایجنٹ نکل رہے ہیں اور مسلمانوں پر اور مسلمان نوجوانوں کو 14 سال جیل میں رکھ کر ان کی زندگیاں برباد کی جاتی ہیں، اور 14 سال کے بعد 11 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ یہ تو باعزت بری کیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہا ہے. آپ نے اخبار پڑھا ہوگا، سوشل نیٹورکنگ سائٹ سے جڑے ہوں گے. شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ چلنے والے لوگ ISI کے ایجنٹ 50 کروڑ روپے ISI سے لینے کا الزام ان کے اوپر گویا کہ لگایا گیا، اور پکڑنے والے کوئی مسلمان نہیں تھے، پکڑنے والے ATS کے بڑے اعلیٰ عہدیداران اور افسران تھے. اور ان لوگوں کو پکڑا گیا جنہوں نے اپنا فیک کال سینٹر کھول رکھا تھا، جس کے ذریعے سے وہ ملک کی اہم ترین اطلاع اپنے پڑوسی اور اپنے دشمن ملک یعنی پاکستان کو دے رہے تھے. وہ سچے ہیں، آپ پھر بھی جھوٹے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اس دور میں ایک چیز اور ہوگی، دجال کے آنے سے پہلے ایک چیز اور ہوگی. کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں جو امانت دار لوگ ہوں گے ان کو خیانت والا، ان کو چوری کرنے والا کہا جائے گا. امانت داروں کو چوری کرنے والا کہا جائے گا. میری آمدنی، آپ غور کریے گا، ابھی نوٹ بندی بھی ختم ہوئی، آپ غور کریے گا، میری آمدنی میری محنت سے 10 لاکھ روپے، میری محنت سے 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. میں نے اس کا ٹیکس کم یا زیادہ جو بھی ادا کیا، میں حکومت کی نگاہ میں مجرم ہوں. اور وہ لوگ جو اپنی سمپتی اور اپنی چیزوں کا ٹیکس نہیں ادا کر رہے ہیں، وہ وائٹ کالر کے ساتھ اعلیٰ درجے کی، آپ نے دیکھا ہوگا ریڈی کے گھر پر جو شادی ہوئی ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، بنگلور کے اندر جو شادی 500 کروڑ روپے کی شادی، کسی انکم ٹیکس آفیسر نے چھاپا مارا ہوگا. یہ وہی ہے امانت دار. وہ خیانت دار مانا جائے گا اور خیانت دار کو امانت دار مانا جائے گا. اور تیسری بات تو ایسی کہی کہ اگر آپ تیسری بات کو تو بھول ہی نہیں سکتے، یہ 2 بات بھول جانا چاہے، تیسری بات تو آپ بھول ہی نہیں سکتے. صلاۃ و سلام ہو اور پھر بھی درود شریف پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا بات فرمائی؟ وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ مِنَ النَّاسِ. اور یہ فرمایا کہ دیکھو اس دور میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ اس دور میں لوگوں میں سے رویبضہ بات کرے گا. لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کینا ومن رویبضہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ رویبضہ کیا بلا ہے، کس کا نام ہے رویبضہ، کون آدمی ہے یہ رویبضہ، کس مخلوق کا نام ہے رویبضہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الفویسق یتکلم فی امور عامہ، کہ ایک بدکار بدترین درجے کا فاسق اور فاجر آدمی عام آدمیوں کے بارے، عام آدمیوں کو پیش آنے والے مسئلے میں گفتگو کرنے لگے گا.
بدترین اور کیسا گندا اور گھنونا کیریکٹر رکھنے والے، رات کے زانی، شام کے شرابی، اعلیٰ درجے کے رشوت خور، اعلیٰ درجے کی بدعنوانیاں کرنے والے، اعلیٰ درجے کی بدکاریوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں کے سمندر میں گلے تک ڈوبے ہوئے، سر سے لے کر پیر تک، جن کا رواں گناہ سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گندی باتوں سے جن کا پورا مجسمہ بدبو آ رہی ہے جن کے اندر سے، وہ کھڑے ہو کر لوگوں کے مفاد کی باتیں کرتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اسلام کے بارے میں بولتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے اس وقت ایک اہم پروگرام چل رہا ہے زی نیوز پر، اور اس کو کنڈکٹ کر رہا ہے روہت سردانا، اور اس کے اندر آنے والا ایک بہت ہی فاسق اور فاجر، بددین، ملحد، کافر قسم کا انسان، جس کے نام کے آگے لیبل لگا ہوا ہے طارق فتح خان، اور اس کا نام ہے فتح کا فتویٰ۔ شاید آپ نے دیکھا ہو زی نیوز کے اوپر، وہ طارق فتح خان اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے جس میں شراب ہاتھ میں لے کر وہ ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، اور اس نے یہ نعرہ دیا ہے کہ ملا کا دین الگ ہے اور اللہ کا دین الگ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پورے دین کو ملاؤں نے بدل دیا۔ اصل میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ بھی اس جواب کو سنیے گا، جو بھی یہ کہتا نا ملا کا دین اور اللہ کا دین، تو آپ ہمیشہ سمجھ جائیے یہ کھل کر بیچارہ اسلام کو تو گالی دے نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اسلام کو گالی دے گا پھر یہ مارا جائے گا، اس لیے یہ اسلام کو گالی دینے کے بجائے ملاؤں کو گالی دے کر دل کو تسلی دے دیتا ہے۔ تو مولویوں کو گالی دو، کم سے کم کچھ تو بڑھاس ہماری نکل جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ کیا بات فرمائی تھی کہ رویبضہ فاسق بدترین قسم کا آدمی وہ عام لوگوں کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ یہ دجال سے آنے کے پہلے کے حالات ہیں۔ دوسری روایت ملا لیجیے اس سے، آپ نے فرمایا سیکون بعدی دجالون کذابون، میرے بعد عنقریب کچھ دجال ہوں گے، کچھ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، ان کی تعداد ایک روایت میں 30 بتائی گئی ہے، دوسری روایت کے اندر 75 یا 76 آئی ہے کہ اتنے جھوٹے اس امت کے اندر پیدا ہوں گے جن کو جھوٹ بولنے میں مہارت تامہ حاصل ہوگی۔ آپ میرے اشاروں کو سمجھیے گا، اس میں شاید چائے کے بیچنے والے بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی اسی طرح کا مقام حاصل ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے اندر بالکل کمال درجے کی مہارت رکھتے ہیں، ایسی خوبصورتی کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں کہ اپنے جھوٹ بولنے پر ان کو خود شرم نہیں آتی اور اپنا جھوٹ خود نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک حدیث۔ اب دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دجال سے پہلے آنے کے حالات میں، دجال سے پہلے جو حالات پیش آئیں گے ان میں ایک کام ہوگا، اور وہ کام یہ ہوگا کہ سارا الناس علی فسطاطین، دنیا میں پوری دنیا کے لوگ دو بلاکوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پوری دنیا ایک غیر محسوس طریقے سے دو بڑے بڑے محاذوں پر بٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ایک محاذ اور ایک جماعت ایسی ہوگی فسطاط ایمان لا نفاق فی، ایک جماعت تو وہ ہوگی جس جماعت کے اندر ایمان ہی ایمان ہوگا، ان کے اندر نفاق نہیں ہوگا۔ الحمدللہ جیسے بھی صحیح گرے پڑے مرے چاہے جیسے بھی ہیں، الحمدللہ اسی بلاک کے اندر اور اسی جماعت کے اندر اور اسی محاذ پر ہم شامل ہیں۔ اللہ کرے اللہ ان لوگوں میں بھی بنا دے جن کو شاعر نے کہا ہے کہ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو لڑ رہے ہیں محاذ پر مجھے انہی صفوں میں تلاش کر۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو ایک جماعت تو وہ ہوگی، اور دوسری جماعت فرمایا فسطاط نفاق لا ایمان فی، ایک وہ جماعت ہوگی جس جماعت میں نفاق ہی نفاق ہوگا اور اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پڑھیے اور اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیے اور اس وقت پہنچیے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب حملہ کیا گیا تھا اس وقت کا صدر تھا بش، یاد ہوگا آپ کو۔ اور میں حیرت انگیز بات بتاؤں، دو باتیں اس کے بارے میں بتاؤں، دو باتیں امریکن اخباروں نے اس کے بارے میں لکھی ہیں، ایک میں اس نے خود اعتراف کیا ہے اور دوسری بات امریکی اخبار نے لکھی ہے کہ اب تک امریکہ کے تمام صدر جتنے بھی آئے ہیں ان تمام راشٹرپتیوں میں، ان تمام پریزیڈنٹس کے اندر سب سے زیادہ مذہبی آدمی اگر کوئی تھا تو یہ بش تھا۔
اور دوسری جگہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں اپنے خدا سے اس بارے میں ہدایات حاصل کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث پڑھیے، اور اس کے بعد 2001 میں جو حملہ ہوا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، اور اس کے فوراً بعد بش کا اعلان آیا تھا۔ اب دنیا یہ سمجھ لے اور دنیا یہ جان لے اور اپنے بارے میں طے کر لے کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ دو بلاک ہو گئے، کون ہمارے ساتھ کون ہمارے دشمنوں کے ساتھ۔ پوری دنیا اس وقت سجدہ ریز ہو چکی ہے، پوری دنیا۔ آپ غور کریے، ہمارا ملک گروی رکھا جا چکا ہے۔ ہمارے ملک پر حکومت کرنے والے لوگ جو اس وقت ہیں انہیں ملک کی پرواہ نہیں ہے، موقع پڑنے پر تو ملک کو بھی بیچنا ہے۔ جتنے عرب ممالک ہیں ان تمام عرب ممالک کے شیوخ اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اکا دکا کو چھوڑ کر یہ سب جھک چکے ہیں۔ رشیا گویا کہ امریکہ کے سامنے امریکہ کی ایک دوسری پتنی ہے، ایک گویا کی رکھیل بن چکی ہے، اور اس کے مقابلے پر چائنا جو ساری دنیا میں کمیونزم کا گویا کہ آخری قلعہ ہے، اس نے بھی دم توڑ دیا ہے، اور وہ بھی ان کے سامنے سے ریز ہو چکے ہیں، وہ ان کے سامنے جھک چکے ہیں، وہ ان کے سامنے گر چکے ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف، چند دنیا میں چند لوگ ہیں جن کو انگلی پر گنا جا سکتا ہے، وہ دنیا میں کونے کونوں پر کھڑے ہوئے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اور عجیب و غریب بات فرمائی تھی سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اذا رأيتم رأيات السواد من قبل، جب تم یہ دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے نکل کر آ رہے ہیں، جب تم کو یہ لگے کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے اٹھ کر آ رہے ہیں، پھر فرمایا تھا کہ اگر ایسا موقع تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس لشکر کے اندر جا کر شریک ہو جانا، اس لیے کہ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کہ اس لیے اسی لشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے، یا وہ لشکر حضرت مہدی کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ آپ دیکھیے ساری دنیا کے اندر وہ چھوٹا سا ملک ہے افغانستان، جس نے دنیا کی بڑی دو طاقتوں کو، تین طاقتوں کو، پہلے برطانیہ کو، اس کے بعد رشیا کو، اور اس کے بعد امریکہ کو ناکو چنے چپا دیے ہیں، اور ایک بات ان کی زبان پر رہتی ہے، جو ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ پوری دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ شام میں ہیں، کچھ عراق میں ہیں، کچھ ادھر ادھر ہیں جو جمے ہوئے، ورنہ پوری دنیا ایک طرف اور یہ کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دجال سے آنے کی پہلے کی گھیرا بندی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دنیا بلکہ یہودیوں کے یہاں جو تیاریاں ہیں، میں ایک تو جھلکیاں اس کی آپ کو دے دوں۔ یہودیوں نے اسرائیل میں دجال کے استقبال کے لیے جو محل تیار کیا ہے، اس محل کا نام دار السلام ہے، سلامتی کا گھر۔ اس میں اس کا جو سر پر لگانے کا مکٹ ہے، جو سر پر لگانے کا گویا کہ اس کا تاج ہے، جو ملکہ برطانیہ کا غالباً تاج ہے، وہ تاج بھی شاید کچھ دنوں کے بعد منتقل کر دیا جائے، یہاں آ جائے۔ حتیٰ کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو موم بتی جس طرح کی بنائی جاتی ہے، اس طرح کی کینڈل اور موم بتی بنا کر وہاں پر تیار کھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ کو حیرت ناک بات بتاؤں، اور وہ آگے بتاؤں، ابھی نہیں بتا رہا ہوں ورنہ پھر ربط ختم ہوگا، اتنی تیاریاں وہ لوگ اندر خانہ کر چکے ہیں۔ روزانہ کی دعاؤں میں ان کی یہ دعائیں شامل ہیں، اے اللہ مسیح کو ظاہر کر دے، مسیح آ جائے، مسیح کا ظہور ہو جائے، یہ ان کی دعاؤں میں یہ بات شامل ہے۔ یہ دجال کے آنے کا تذکرہ ہوا، کب ظاہر ہوگا؟ علماء نے دو شکلیں لکھی ہیں کہ وہ اپنے آنے سے پہلے دو شکلیں بنا سکتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ دنیا پر کوئی بڑا ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کر دیا جائے، جو بے پناہ ظلم ڈھائے، بے پناہ ظلم و زیادتیاں کرے، اور پھر اس کے بعد یہ دجال ظاہر ہو، اور اس کو یہودی یہ کہیں کہ یہ عیسیٰ ہے، یہ مسیح ہے، یہ نجات دلانے والے ہیں، اور پھر یہ مسیح ان سے مقابلہ کرے، اور مقابلہ کرنے کے بعد اس کے زور کو توڑ دے۔ یا پھر دوسری شکل یہ ہے، یہ کسی علاقے میں ایسی بہترین حکومت قائم کرے جس حکومت میں بظاہر دیکھنے میں امن ہو، چین ہو،
انصاف ہو، یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اندر ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا ظہور ہو کہ وہ بادشاہ جو پوری دنیا کا، اس گلوبل ورلڈ کا بادشاہ، آپ شاید غور نہ کریں ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جو ٹی وی پر چلتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی باتیں آنے لگی ہیں کہ گلوبل ورلڈ ہوگا، پوری دنیا ایک ریاست بن جائے گی اور اس ریاست کا ایک بادشاہ ہوگا، اور وہ بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ کہلائے گا، وہ سب سے بڑا سکندر کہلائے گا۔ اس طرح کی باتیں اب ٹی وی چینلوں کے اندر خاص کر ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ دجال کے ظاہر ہونے کی شاید کوئی شکل ہو، کب ظاہر ہوگا اللہ کے علم میں ہے، لیکن اپنے ظاہر ہونے سے پہلے اس کا فتنہ ظاہر ہو چکا ہے۔ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا دجال الگ چیز ہے، دجالی فتنہ الگ چیز ہے۔ یہ دجال کا ذکر ہوا، اب دجالی فتنے کا ذکر تھوڑا سا سن لیں تب بات پھر پوری ہوگی۔ دجالی فتنہ کیا ہے؟ دجال کا ذکر پورا، اب دجالی فتنہ۔ دجالی فتنے پر اگر آپ مکمل غور کریں اور دجال کی طاقت کو ناپیں اور تولیں تو پہلے دجال کی طاقت اگر آپ دیکھیں گے تو دجال کی طاقت میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کا دنیا کے نظام پر کنٹرول، ایک طاقت۔ دوسری طاقت دنیا کے موسم پر کنٹرول، دوسری طاقت۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک وقت آئے گا، حدیث پاک میں صراحت ہے، اشارہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا میری بات مانتے ہو؟ وہ کہے گی ہاں ہم بات مانتے ہیں، تو کہے گا اے آسمان پانی برسا، تو آسمان سے اشارہ کرے گا اور بارش ہونے لگے گی۔ اتنا موسم پر کنٹرول۔ چین میں جو اولمپک ہوئے تھے، اس سے پہلے والے اولمپک جو پہلے اس سے اولمپک ہوا تھا، اس کے اندر بارش ہونے کو بارش سے روکنے کے لیے باقاعدہ ایک تجربہ کیا گیا تھا، کیونکہ ان دنوں وہاں بارش ہوتی تھی، اس بارش کو روکنے کے لیے ایک زبردست تجربہ کیا گیا تھا جس کے ذریعے سے آتی ہوئی بارش کو روک دیا گیا تھا۔ یہ سب دجالی تجربے ہیں جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ایک تجربہ یہ ہوگا تو اس کے پاس بارش کی طاقت روکنے کی صلاحیت ہوگی، موسم پر گویا تو اس کا کنٹرول ہوگا ایک طرح سے۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے دے اس لیے تاکہ ایمان والوں کو آزمایا جا سکے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، اس فرمان میں یہ بات ملتی ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ دوسری حدیث میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا۔ صحابہ رویا کرتے تھے، صحابہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، آنسو گرا کرتے تھے صحابہ کے، اے اللہ دجال کے فتنے سے عبادت فرما۔ امی عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہو گئی؟ یا رسول اللہ دجال کی ہولناکی ہے۔ آپ نے فرمایا تو گھبراؤ مت، میں زندہ ہوں تو میں دجال کا مقابلہ کروں گا، وہ مجھ سے ٹک نہیں پائے گا۔ ہاں میرے پاس اگر یہ حال آیا تو پھر اعمال بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، تو دجال کی طاقت یہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک زبردست پورا کا پورا کھانے کا نظام ہوگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی اور پانی اور غذا کے پہاڑ ہوں گے، یعنی غذا پر اور روٹی پر اس کا کنٹرول ہوگا۔ اب آپ تصور کریے، ایک منٹ رک کر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تصور کریے کہ آپ بھوکے ہیں، پیٹ میں آپ کے کچھ نہیں ہے، آپ کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور دجال کا پورا قبضہ غذا پر ہے، اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے میری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آپ جھک نہیں پا رہے ہیں، سیدھے نہیں ہو پا رہے ہیں، لیٹے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے میری بات مانتے ہو؟ حدیث پاک کے بعد میری بات مانو گے تو ملے گا، نہیں مانو گے تو نہیں ملے گا، بتاؤ کس پہ تیار ہو؟ آپ سوچیے قاتل فقر و یکون برا، محتاجی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اس وقت آدمی یہ کہے گا کہ جو مل جائے بس ایمان کا سودا نہیں پڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی لوگ، دیندار لوگ، دین پر چلنے والے لوگ وہ دجال کے فتنے میں گرفتار ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ دجال کو پہچانتے نہیں ہوں گے؟ کہا دجال کو پہچانتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہاں یہ دجال ہے، ہاں یہ دجال کا
ساتھ پانی کے ذخیرے ہوں گے، پوری دنیا کے پانی کے ذخیرے پر غیر محسوس طریقے سے دجالی طاقتوں کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اس وقت اشارے نہیں کر پاؤں گا، وقت نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، پھر ایک طاقت اس کی بیان کی گئی کہ اس کے ساتھ جنت ہوگی، اس کے ساتھ جنت ہوگی، اور اس کے ساتھ پانی کی، اور اس کے ساتھ جہنم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معہ جنتہ و جہنم، اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی اور اس کی جہنم ہوگی۔ پھر فرمایا اس کی جنت جو ہوگی، اس کے اندر جو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کی جہنم میں جو جائے گا وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت کے اندر جائے گا۔ آپ سوچئے جنت کے نمونے وہ جب دنیا میں پیش کر دے گا، آپ بتائیے بڑے لوگوں کی تصویر کے ہاتھ سے نہیں لی جائے گی؟ بڑے لوگ کیا نہیں لی جائیں گے؟ اس مغربی تہذیب اور اس دجالی تہذیب کے سامنے پوری دنیا کے بڑے نوجوان اور پوری دنیا کے بڑے سورما، پوری دنیا کے بڑے عقل مند اور دانشور اور انٹلیکچوئل اور بدھ جیوی ہمتیں ہار چکے ہیں، اور کوئی ان کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اور ایک طاقت بتائی اس کے ساتھ دولت کے انبار ہوں گے، اس کے ساتھ دولت کے انبار ہوں گے۔ میں نے پچھلے بیان میں آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا، پتہ نہیں آپ کو وہ بات یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ اب میں ہلکا سے اشارہ کروں، دولت کے پہاڑ کیسے ہوں گے؟ پوری دنیا کے اندر بینکنگ سسٹم ہے، اور بینکنگ سسٹم اور بینک یہ ملکوں کو چلاتے ہیں۔ شاید آپ جانتے ہو یہ ملکوں کو گویا کہ ڈیل کرتے ہیں، بڑے بینکوں کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے دنیا کی بڑی حکومتیں سجدے میں گر جاتی ہیں۔ ورلڈ بینک کو چلانے والا جو ادارہ ہے اس کا نام ہے IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس کا نام ہے، اور IMF کو چلانے والے بگ برادران ہیں جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، اور بگ برادران تمام کے تمام فری میسنز ہیں، اور فری میسن یہودیوں کی ایک بہت زبردست تحریک ہے اور زبردست ایک تنظیم ہے، جس کا اشارہ پچھلے بیان میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ بہرحال تو دنیا کی طاقت، پیسے کی طاقت یہ دجال کے پاس ہوگی، یعنی دنیا میں آپ کا حال یہ ہو گیا، ہمارے ملک میں یہ جو نوٹ بندی کا کھیل کھیلا گیا ہے یہ دجالی طاقتوں کے اشارے پر کھیلا گیا ہے کہ نوٹ بند ہوں گے، نوٹ بند ہونے کے بعد کارڈ آئیں گے، کارڈ جانے کے بعد نمبر آئیں گے، اور نمبر آنے کے بعد جس کو کنٹرول میں کرنا ہوگا سارا ٹرانزیکشن بینک سے ہوگا۔ آپ نے سنا ہے 3000 روپے سے اوپر کا پیمنٹ یہ چیک کے ذریعے سے ہوگا، یہ بینک کے تھرو ہوگا۔ اب ہم پاردرشیتا لانے والے ہیں، اب ہم شفافیت لانے والے ہیں، ان ناموں سے یہ کام شروع ہوگا، اور آپ کوئی بھی کام بینک کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پیسہ بینک میں جمع ہوگا، چیک بینک میں جمع ہوں گے، دولت بینک میں جمع ہوگی، اور آپ نے دجال کے مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا، آپ کا اکاؤنٹ ایک اشارے پر سیل کر دیا جائے گا۔ ایک میرا دوست ہے، وہ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ بڑا اکاؤنٹنٹ ہے، دبئی کے اندر ہمارا جو ضلع مکھیالیہ اس میں بیٹھتا ہے، تو کہنے لگا مولوی صاحب کسی آدمی کو پریشان کرنے کے لیے ہمارا ایک کمپیوٹر پر ایک بٹن دبانا کافی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا کیسے؟ کہ میں ایک غیر مسلم ٹیچر تھا، وہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کر دی، میں نے کہا اچھا ٹھیک، اس نے میرے تھپڑ مارا، میں نے بھی مار دیا، میں نے کہا اب میں تجھے بتاؤں گا کہ میری طاقت کیا ہے۔ کہنا میں اس کا نام پتا کر کے اپنے کمپیوٹر پر پہنچا، اور اس کے اکاؤنٹ کو ایک مرتبہ انٹر مار کے میں نے مہاراشٹر پہنچا دیا، اور اس کے بعد 6 مہینے تک تنخواہ کے لیے روتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد پیروں میں آ کر پڑ گیا، سرکار غلطی ہو گئی ہے، معاف کرو۔ کہنا اس سے پہلے ڈی ایم کے یہاں شکایت کی، اور ڈی ایم کے یہاں شکایت کرنے کے بعد ڈی ایم کے یہاں سے پوچھائی، تو میں نے جواب میں لکھ دیا سر یہ تو آن لائن سسٹم ہے، چونکہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اس لیے یہ اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو گیا، ہم چیک کریں گے اس کو دوبارہ۔ آپ دیکھیے ایک کلک سے ایک آدمی پیروں میں جا کر لے لیا، آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے دجالی نظام کو نہیں مانا، اسی رات آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے گا، آپ کھانے پینے کے محتاج ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا بتاؤ مانتے ہو ہماری بات کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں مانتے ہو تو پھر یہ تمہارا اکاؤنٹ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں میں جو ہو رہا، اس کے ساتھ دولت کے خزانے ہوں گے۔ آگے آج نے فرمایا وہ انسانوں کو زندہ کر دے گا، اور اس کے ساتھ شیطان کی زبردست طاقتیں ہوں گی۔ کیسی طاقت کہ مردہ لوگوں
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, खबरदार ऐसा हाल तुम्हारे सामने आए तो याद रखना दज्जाल निकलने के बाद दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ, और सुनो तुम्हारा खुदा खाना नहीं है, दज्जाल खाना है। दज्जाल खाना होगा, तुम्हारा खुदा नहीं सबका, तुम्हारा खुदा खाना नहीं है। उसके निजाम के खिलाफ बगावत कर देना, उसके सामने झुकना नहीं, दबना नहीं, घबराना नहीं। तुम यहाँ मर गए तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारी आखिरत बनाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि उसकी ताकत में हवा पर कंट्रोल होगा, और उसका जहाज यानी जो उसकी सवारी, आपने जहाज नहीं फरमाया, आपने फरमाया उसकी सवारी की तेजी जानते हो क्या होती है? साहबा ने फरमाया वमा इसराहु या रसूलल्लाह, आप उसकी तेजी बताइए हमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल गैस इस्तकबरत हुर्री, तुम्हें मालूम है जैसे हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है, इतनी तेज उसकी सवारी की स्पीड होगी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपनी रिवायत में फरमाते हैं कि वो एक सेकंड के अंदर, एक लम्हे के अंदर 3 दिन का सफर तय करेगा। यानी एक सेकंड के अंदर वो 82 किलोमीटर 80 किलोमीटर की रफ्तार, एक सेकंड हम फिरोजाबाद से यहाँ आए, हमें आने में 4 घंटे लगे, दूरी 90 किलोमीटर, चलिए सड़क खराब थी, अच्छी सड़क होती 1 घंटा सवा घंटा यहाँ पहुँच जाते, लेकिन एक सेकंड 80 किलोमीटर, यानी पर घंटे 2,52,000 किलोमीटर की स्पीड से उसकी सवारी हो रही है। होगी आपको अमेरिका इजराइल का हवाई अड्डा हेब्रोन, उस पर जो सुपरसोनिक जहाज जो इजराइल के और अमेरिकी साइंसदानों की इजाद करता है, वो आवाज की स्पीड से तेज चलते हैं, जो उन्होंने याद कर ली है। तो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनकर आपने फरमाया था दज्जाल की जो सवारी होगी उसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। एक जहाज को आप नापेंगे तो 40 हाथ ही के उसके पर होंगे। यहां तक फरमाया, ये ताकतें दज्जाल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अब उस फितने पर गौर करिए, मैं हल्का इशारा कर रहा हूं क्योंकि यहां तफसील का ज़्यादा वक्त नहीं बचा है मेरे पास। पहला फितना दज्जाल का होगा, वो फितना होगा फितने मान और फितने औलाद। सबसे बड़ा फितना कि इंसान अपनी औलाद से और अपने मान से बेपनाह मोहब्बत करने लगेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये हो जाएगा, यदि उदी न हो प्यार से थोड़े से नफे के लिए दीन को बेच देगा। अभी तो खूब बिक रहा होगा दीन, देखा होगा आपने, एक वोट पर कितने पैसे दोगे ये बताओ। आज एक आगरा के साहब हमारे स्टाफ में हैं, कह रहे हैं आगरा में खाना बिरादरी है, उसका वोट 12-13 हज़ार रुपए, वो हर कैंडिडेट से पैसे लेते हैं पर, और सबको नहीं देते बल्कि 4-5 चौधरी हैं बड़े बड़े, वो पैसा लेते हैं, वोट देने का पैसा खा जाते हैं और वोट भी नहीं डलवाते हैं। वोट देना एक किस्म की गवाही है, और गवाही वो मोतबर होती है जिसको आप सही समझते हो। आप पैसा लेकर सही गवाही नहीं दे सकते, पैसा लेकर सही गवाही नहीं दे सकते। कितना सस्ता हो गया मुसलमान, 100-200 रुपये में बिक गया, बिका नहीं ना 100-200 रुपये में। अगर ये बिकने वाला ना होता, रब्बे काबा की कसम, आप सोचो तो सही, मैं सोच कर बोलता हूँ, जूते गांठने वालों को जिताकर खुश हो रहा है। मेरे इशारों को समझ लेना, इशारे समझ लेना, जूते गांठने वालों को जिताकर खुश हो रहा है। फलां जीतेंगे, उनकी गवर्नमेंट बनेगी, फलां की बहना रहेगी। गाय और भैंस चराने वालों को जिताकर खुश हो रहा है, फलां आ जाएंगे, फलाने भैया आएंगे, ये कर देंगे। हम कहाँ पहुँच गए? ये वो लोग थे जो आपके सामने निगाह उठाकर बोलने की भी ताकत नहीं रखते थे। ये भी नया निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था देखना एक दौर आएगा कि नंगे पैर चलने वाले, बकरियों को चराने वाले और बिल्कुल बेहैसियत लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। मैं तो जिस भी अम्बेडकर पार्क के पास से
مال اچھی چیز ہے، یہ پورا الگ میٹر ہے، میں اس پر ابھی نہیں جا رہا ہوں. اچھی چیز ہے اگر استعمال صحیح ہو، بری چیز ہے استعمال غلط، دو دھاری تلوار ہے. آپ اسے نہیں کاٹیں گے آپ کو کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرا. آپ سے نے فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح، بہترین مال بہترین آدمی کے لیے بہترین ہے. اولاد کی محبت، اولاد کی محبت یہ دجال کے فتنوں میں سب سے بڑی سب سے بڑا ہتھیار ہوگا. اپنی اولاد کو اچھا بنانے کے لیے، اس کو نہ جانے کیا کچھ کرنے کے لیے، حرام حلال جائز ناجائز سب کچھ کرتا ہے. اور کہ سننے تو دھیان سے سنیں، علماء نے اس کا علاج لکھا ہے اپنے بچوں سے آپ صدقہ کرانے کی عادت ڈالیں. اس کے ہاتھ میں پیسے دیں، بیٹا صدقہ کرو، بیٹا اللہ کے راہ میں نکالو. ماں کی محبت اس کے دل سے بھی کم کریں، اپنے دل سے بھی کم کریں، اور اپنے بچوں کو دین کے تقاضے پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. بہت سے علماء نے لکھا ہے ایسے سفر پر بار بار جائیں اور یہ کہہ کر جائیں کہ بیٹا پتہ نہیں میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. دور دین کے کسی تقاضے کو اپنی اولاد کی وجہ سے آگے پیچھے نہ کریں، بلکہ دین کے تقاضے پر نکلیں. آپ غور کریے، آپ غور کریے. ہمارے 3 دن میں نکالا جا رہا ہے، 40 دن میں نکالا جا رہا ہے، 4 مہینے میں نکالا جا رہا ہے کہ نکلو اس دھوکے سے، نکلو، نکل کر اللہ کے راستے میں جاؤ اور وہاں جا کر دین کی محنت کرو. بیوی سے دور، بچوں سے دور، سب سے دور ہونے کی پریکٹس کرو. محبت کرو، محبت کرنا الگ چیز ہے، لیکن تمہارے بیوی بچے یہ تمہارے لیے آزمائش کا سامان نہ بن جائے. دجالی فتنے میں سب سے زیادہ آزمائش کا سامان آپ کے بیوی بچے آپ کے لیے بنے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. بار بار ایسے سفروں پہ جائیں جہاں یہ ہے پتہ نہیں بیٹا میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں. یہ بات بچوں کے دلوں میں بیٹھائیں کہ بیٹا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا اس حال میں کہ کلمہ تمہاری زبان پر ہو، اس پر کوئی سودا مت کرنا. مر جانا، کٹ جانا، مٹ جانا، تمہارا وجود ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، کلمے کو ساتھ لے کر جانا. یہ بات بچوں کے دلوں میں ابھی سے اتارنا شروع کر دیں. عورتیں بیٹھا لیں اس بات کو بچوں کے دلوں میں کہ بیٹا اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. بیٹھا لیں بچوں کو. دوسرا فتنہ دجالی فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ ہے، وہ ہے فتنہ جنس. وہ فتنہ جنس ہے. اور فتنہ جنس کیا ہے؟ مرد اور عورت کا اختلاط، مرد اور عورت کا ملنا ایک دوسرے، یعنی لڑکے کا لڑکی سے، عورت کا مرد سے، نامحرم سے ملنا. یہ دجالی فتنوں میں بڑا فتنہ ہے، بگیسٹ فتنہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں اب یہ چیز کامن ہو چکی ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ مجھے معاف فرمائیں. اگر بچیاں اور مستورات سن رہی ہو تو اس بات کو دھیان سے سنیں. جو لوگ ایک دوسری جنس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اللہ میری بھی حفاظت کرے اور آپ کی بھی حفاظت کرے. یاد رکھیے وہ دجال کے لیے لقمہ تر ہیں. وہ دجال کے لیے ایک حلوے کی طرح ہے، جیسے حلوہ کھا لیا جائے اس طرح، سوجے کے حلوے کی طرح ان کو نگل لیا جائے گا. فتنہ جن سے اپنے آپ کو بھرپور طور سے بچائیں، اور اس کے لیے علماء نے تدابیر لکھی ہے. پہلی تدبیر یہ لکھی ہے جلدی شادی کا مزاج بنائیں. ہمارے یہاں شادی کب ہوتی ہے؟ لڑکے کی شادی کب ہوگی؟ جب وہ پیروں پر کھڑا ہو جائے. اس سے پہلے کہ سر پہ کھڑا تھا، وہ پیر پہ نہیں کھڑا تو کہ سر پہ کھڑا تھا. اس سے پہلے کیا وہ سر پہ کھڑا تھا؟ نہیں صاحب، اصل میں تھوڑا کمانے لگے. ارے کمانے لگے اللہ کے بندے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، صرف شادی کے عمل پر فرمایا ہے کہ یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تم شادی کرو گے اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا تمہیں. شادی جلدی کریں. نمبر 2، نکاح کو آسان بنائیں. بہت سادے نکاح، آسانی والے نکاح، سہولت والے نکاح. نمبر 3، اپنے معاشرے میں کسی عورت، کوئی بیوہ عورت ہو گئی ہو، اس کی فوراً شادی کرنا ہے. مرد اگر اس کی بیوی مر گئی ہو فوراً شادی کرنا ہے. ہمارے یہاں عجیب مزاج بن گیا ہے، مرد 40 سال میں بیوی مر گئی شادی کرو، شادی نہیں کرے گا شادی. عورت 35 سال کی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بھائی شادی کر لو. نہیں، کون کرے گا اس شادی؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کنوارے مرد اور کنوارے عورت کا ایک مرتبہ گناہ سے بچنا آسان ہے، لیکن شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد اگر ان کا نکاح نہیں ہوا تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے ناسوب بن کر رہے ہیں.
فوراً نکاح کرائیں. پھر تیسری بات اس فتنے سے بچنے کے لیے نگاہ کی حفاظت کرے, اپنی نگاہ کو بچا کر رکھے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. آگے چلتے ہیں دجالی فتنوں میں تیسرا بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کا نام ہے میڈیا کا فتنہ. اس فتنے کا نام ہے میڈیا کا فتنہ. آپ غور کریے, آپ توجہ کریے, آپ دیکھیے کہ کیسے فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حیرت میں ہو جائیں گے آپ. سچ کیا ہے یہ آپ کو اس دور میں معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے. میں ایک بہت عجیب و غریب بات بتاؤں. ایک ہمارے یہاں ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے نام چھپانے کے لیے کہا تھا, لیکن بہت مشہور کیس ہوا تھا. بھئی یہ بچے کو باہر بول رہے ہیں, ذرا اسے کوئی تو خاموش ہو جاؤ, یہ یہاں سے چلے جاؤ. کوئی ایک ساتھی اٹھ کر گئے تھے, کوئی ایک ساتھی سے اٹھ کر گئے تھے, یا تو چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ خاموشی, ڈسٹرب ہو رہا ہے نا. ہم لوگ ایک مطلب شریف پڑھیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا میڈیا کا فتنہ. اس میں بتا رہا ایک کیس بڑا مشہور کیس, آپ سب جانتے ہوں گے, میں نام نہیں لوں گا یہاں اس کا. اس کیس کا ملزم آیا ہمارے والد صاحب کے پاس, اخباروں میں بہت اس کا نام آ چکا تھا. والد صاحب ہمارے بیمار تھے, میں نماز ان کے ساتھ گھر میں پڑھ رہا تھا. میں آیا, لوگ آتے رہتے ملنے کے لیے, تو میں نے کہا, وہ بیٹھا تھا مسلم تھا, اس کی بیوی بیٹھی, تو میں نے آ کر ابا سے کہا نماز پڑھ لی پہلے, پھر میں چلا جاؤں گا, آپ بات کرتے نہیں بیٹھے, رک جاؤ 2 منٹ. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, اللہ جانے. خیر میں نے کہا چلو یہ وقت خالی, میں بیٹھ گیا وہاں, میں تلاوت کر لیا. تلاوت کرتے ہوئے میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی. یہ تو کوئی ایسا آدمی, اس کو میں نے دیکھا ہے نہیں. غور کر رہا ہوں, کیپ لگایا ہوئی, کوٹ سردی کے کوٹ پہن کے بیٹھا. میں نے بہت غور سے دیکھا, 2 منٹ دیکھ رہے. میں نے کہا آپ فلاں صاحب ہیں؟ کہنا ہاں. آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو کل آپ کے بارے میں بڑا تفصیلی ایک آرٹیکل پڑھا تھا فلاں رسالے میں. کہنا اچھا. میں نے کہا آپ تو فلاں کیس کے اندر ہیں, آپ تو فلاں کے ساتھ ہیں. اس نے کہا ملا جی یہ تو مجھے پھنسایا گیا ہے. پھنسایا گیا ہے؟ آپ کو تو کیس پورا اخباروں میں بھرا پڑا تھا, کیا بتا. نہیں, پھر اس نے حقیقت بتائی کہ میں کیسے پھنسا تھا. میں کہا یہ ہوا. اللہ, میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا, یا اللہ اخبار میں کیا آ رہا ہے, میڈیا کیا بتا رہی ہے, حقیقت کیا ہے, یہ یہاں بیٹھے. میں نے کہا آپ کے بارے میں تو میں نے کل پڑھا ہے کہ آپ فرار ہیں, آپ کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ مجھ چھوڑ کر چلے گئے. میں نے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, فلاں کیس میں بری بھی ہو گیا. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ ہے میڈیا. یاد رکھیے گا, جو میڈیا کو سننے کا, یعنی ان چینلوں کو سننے کا عادی ہوگا, وہ حق بات سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. تھوڑا سا حد اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. اس ٹی وی کے اندر سے ایک خاص قسم کی کچھ لہریں اور کرنیں نکلتی ہیں, جو انسان کے دماغ میں ایک رگ ہوتی ہے, جو انسان کو سوچنے پر, جس کا کام ہوتا ہے انسان کو سوچنے کی طاقت پہنچانا. اس ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے سے اس رگ کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کی سوچنے کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے. پھر جو وہ سوچواتے ہیں وہ آپ سوچتے ہیں. یہ بہت تحریر کے بعد آپ سے کیا کیا بات ہے. اس لیے اس ٹی وی کا دیکھنے والا وہ تو گرفتار ہو کر رہے گا درجۂ میں. ایسا بھی ہوگا آپ کے سامنے اعلان ہوگا, ایک بڑے عالم نے لکھا ہے, آپ کے سامنے اعلان ہوگا اور ٹی وی پر فلیش بیک کے ساتھ خبریں چلنا شروع ہوگی. مسلمانوں کے دھارمک استھل مکہ پر آتنکوادیوں کا قبضہ, اور وہ آتنکوادی نہیں ہوں گے, وہ شاید حضرت مہدی کا ظہور ہو رہا ہو اور حضرت مہدی کا وہاں پر قبضہ ہو رہا ہو, اور یہاں فلیش بیک کے ساتھ دکھا آتنکوادیوں کا قبضہ, آتنکواد, اور آپ کے بڑے آتنکوادیوں کا قبضہ ہو, آتنکوادیوں کا قبضہ ہو گیا. آپ یہ سوچیں
ابھی 8 جنوری کو ایک پروگرام تھا آگرہ میں، کیسے میڈیا ذہنسازی کرتا ہے، وہ پروگرام ہم لوگوں نے رکھا تھا، اس کا نام تھا قرآن کا پیغام مانوتا کے نام۔ اس میں سب کو دعوت دی تھی، اپنے ہندو بھی آؤ، مسلمان بھی آؤ، سکھ بھی آؤ، عیسائی بھی آؤ، تو غیر مسلموں کے رہنماؤں کو بلایا تھا۔ ایک پادری صاحب آئے تھے، یہ سکون نام تھا ان کا، میں اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا تھا، تو مولانا سلمان صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بیان کیا، اور اس کے بعد ہم نے تو ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے، آپ آئیں گے سنیں گے، قرآن کا پیغام آپ کیا بتائیں گے دنیا کو، آپ سننے کے لیے آئیے، ہم نے ان سے واضح طور پر کہہ دیا تھا۔ لیکن جب مولانا کی بات ختم ہوئی تو مولانا نے کہا کہ بھائی ہمارے آنے والے مہمانوں کی رائے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی، تو میں نے پہلے اس فادر کو بلایا، اور اس کو بہرحال جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، اس نے آ کر کہا کہ پہلے بات شروع کی اور یہ اور وہ، اس کے بعد کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ لوگ کون سا قرآن پڑھتے ہیں جو عیسائیوں کو بے دردی کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھ کر قتل کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور عیسائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ 3-4 منٹ کے بیان میں پورا ہال بھرا ہوا تھا، کم سے کم 1000-1500 آدمی تھا۔ پورے 3-4-5 منٹ کے بیان میں اس نے پچھلے تمام بیان پر پانی پھیر دیا، اور میں پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ یہ تو سارے ہی معاملہ بگڑ گئے۔ اس کے بعد پنڈت جی ہونے آئے، بڑے مندر کے پجاری تھے، انہوں نے اپنی بات کہی، انہوں نے کہا مانوتا سب سے بڑا دھرم ہے، مسجد کے میناروں سے اور مسجد کے مائکوں سے گیتا کے شلوک پڑھے جانے چاہیے، اور مندر کے میناروں سے قرآن کی آیتیں پڑھی جانی چاہیے، اور یوں ہونا چاہیے حاجی بہنوں کا پاجامہ بن جانا چاہیے، گویا کہ سب ایک طرف، سب چیزیں سب ایک جیسی ہیں، ہندو بھی وہی، ہم بھی وہی راہ بتا رہے ہیں، مندریں سب کی ایک ہیں، سب کو ایک طرف جانا ہے، وہی اپنا قرآن اپنا۔ ہندو سے جب بھی آپ کسی غیر مسلم سے بات کریں گے تو غیر کوئی بھی ہو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوگی، ایسا سے کم طریقہ۔ آپ جیسی جب بھی مجھے محسوس کریں گے کہ یہ پڑھا لکھا مسلمان ہے، فوراً دیکھیے گا وہ آپ اپنے آپ شروع کریں گے بات، سبھی دھرم اچھی باتیں بتاتے ہیں، سبھی دھرموں میں اچھی باتیں، جھوٹ بولنا سبھی میں منع ہے اور برائی کرنا سبھی میں منع ہے، سبھی دھرم ایک ہی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھی نے کہا کہ آپ یہ سبھی دھرم ایک طرف لے کر جاتے ہیں، سبھی راستے ایک طرف جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے مولانا صاحب؟ میں نے کہا کہ میں نے وہاں جواب نہیں دیا تھا، مہمان تھے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، سبھی راستے تب ایک طرف جاتے ہیں جب منزلیں ایک ہوتی ہیں۔ سب کو دلی جانا، سب دلی ایک راستے سے جائیں گے، ہے نا، سب ایک راستے سے جائیں گے، یا 2 راستے 3 راستے جتنے بھی ہوں گے، منزل دلی ہے تو منہ تو ایک ہی طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب راستے ایک منزل کی طرف جانے والے ہوں تو ایک ہوتے ہیں، اور جب منزلیں الگ ہوں تو راستے بھی الگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا راستہ جنت کا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، آپ کا راستہ جہنم کی طرف کا ہے، ہم دائیں طرف والے آپ بائیں طرف والے، تو کیسے راستے ایک ہو گئے؟ راستے الگ ہیں بھائی، ہنومان کے سامنے ہاتھ جوڑنا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنا برابر ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ پاک رہنا، صفائی کا اہتمام کرنا، استنجے کی چھینٹوں سے بچنا اور کھڑے ہو کر منہ دینا، یہ برابر ہے سر؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قرآن پڑھنا، اللہ کی کتاب پڑھنا، اللہ کی کتاب کو یاد کرنا، اور ایسی کتابوں کو جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، جن کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پڑھنا برابر، سب بیکار کی بات ہے۔ خیر میں یاد کر رہا تھا، ان پادری صاحب نے یہ بات کی، اور پھر پروہت صاحب یہ بات کہتے چلے گئے، اب میرا تو خون بلڈ پریشر گویا کہ ایک طرح سے طوفان مارنے لگا۔ میں مائک پر آیا، میں نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، اور میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر پادری صاحب کو بھی، اور اللہ بھلا کرے آپ کا پروہت صاحب کو بھی، جم کر کھل کر سیدھا جواب دیا۔ میں نے کہا آپ نے میری بات سنیے اور آپ سب سنیں یہاں پر یہ بات، غیر مسلموں سے تعلقات کے لیے ہمارے نبی نے اور قرآن نے اور شریعت نے ہم کو ایک منشور دیا ہے، قاعدہ دیا ہے۔ آل عمران کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، آؤ ہم ان باتوں پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا آپ سن لیجیے اور پورا مجمع سن لے کہ ہمارے یہاں عقائد کی باؤنڈریز ہیں، ہمارے
ہم عقائد میں، ہم اپنے معاملات میں، ہم دین میں، شریعت میں، پرسنل لا میں، اپنی کسی چیز میں کسی کے ساتھ اور کسی کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ ہاں، ہم انصاف کے نام پر، عدل کے نام پر، ایکوالٹی کے نام پر، مساوات کے نام پر، برابری کے نام پر، مانوتا کے نام پر، پیس کے نام پر آپ ہمیں مندر بلائیں گے وہاں بھی چلے جائیں گے، مسجد بلائیں گے وہاں بھی آئیں گے، سینیگوگ میں، چرچ میں، ہر جگہ آئیں گے۔ اور میں نے کہا پادری صاحب کمان کی بات کر رہے ہیں آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو یہودی کہا جاتا ہے، جو زیورسٹ ہیں، جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک خلیج بنانا چاہتے ہیں اور بنا کر رکھ دی ہے۔ آپ کا یہودیوں سے کیا تعلق؟ آپ کے عقیدے کے اعتبار سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، آپ ان عقیدے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں اور اس قتل کی بات کر رہے ہیں جو قرآن کی آیت پڑھ کر کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ میرے سامنے ثابت کریے کہ وہ چھری چلانے والا مسلمان ہے۔ آپ یہ ثابت کریے کہ واقعی میں چھری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے۔ آپ یہ ثابت کریے کہ واقعی میں خون گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا ہے۔ فلموں کے اندر کیا کچھ نہیں دکھا دیا جاتا ہے، کیا آپ اور ہم نے نہیں دیکھا مسلمان سے؟ یوٹیوب پر بھری پڑے آپ دیکھیے، یوٹیوب پر جائیے اور میک اپ دیکھیے کیسے کیسے میک اپ کیے جاتے ہیں۔ گردن پر چھری بھی چلے گی، لگے گا بھی خون بہ رہا ہے، لیکن وہ آرٹیفیشل اور نقلی خون ہوگا۔ میں نے کہا سلام ہو عبداللہ ابن مسعود پر، بہت پہلے یہ بات کہہ کر گئے تھے لوگوں ایک دور آنے والا ہے جو ہوگا وہ دکھایا نہیں جائے گا اور جو دکھایا جائے گا وہ ہو نہیں رہا ہوگا۔ یہ ہے میڈیا۔ اس لیے اگر آپ کبھی مجبوری کے درجے میں، پہلی بات تو دیکھیں نا، اور اگر آپ نیوز دیکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے بیٹھیں۔ مجبوری کے درجے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، مجبوری کے درجے میں کوئی خبر ہے، الیکشن کے نتائج ہیں، آپ دیکھنے بھی اگر بیٹھیں تو توبہ استغفار اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر بیٹھیں اور اتنی دیر دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہٹ جائیں، ورنہ یہ پورا کا پورا ذہن آپ کو گھما دیا جائے گا۔ اور ہر واقعے کی تحقیق اپنے ایمان والے بھائی سے سینہ بسینہ خبروں کے ذریعے کریں، وہاں رابطہ کریں، پوچھیں، پتہ کریں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں تحقیق کریں۔ یہ دجالی فتنے کی 3 اہم رکن تھے: جان اور مان کا فتنہ، جنس کا فتنہ اور ان کے ساتھ میڈیا کا فتنہ، اور پھر اس کے بعد شیطانی فتنہ جس کی تمام شکلیں وجود میں آ چکی ہیں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، چیٹ آن ہو، انسٹاگرام ہو، یہ ان شکلوں کا، یہ شیطانی فتنوں کی شکلیں ہیں اور ان شکلوں میں گویا کہ ہم جکڑ چکے ہیں۔ آپ غور کریے، میرے پاس اللہ کے لیے کتنا وقت ہے، میں کتنی دیر اللہ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، میں کتنی دیر سے جھکا لیتا ہوں، میں کتنی دیر تسبیح پڑھ لیتا ہوں، میں کتنا قرآن مطالعہ پڑھ لیتا ہوں۔ اگر اتنا ہی پڑھنا شروع کر دیں، اتنا ہی ذکر کر لیں جتنا واٹس ایپ کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے، فیس بک کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے، تو بھی ہمارا بہت کچھ بن جائے۔ جیسی موقع ملا واٹس ایپ، جیسی موقع ملا فیس بک، جیسی موقع ملا انسٹاگرام، جیسی موقع ملا پکچر اپلوڈ کر دی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ دجالی فتنے ہیں، دین کے لیے استعمال کریے، بالکل کریے، اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ اس سے زیادہ استعمال یہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ یہ دجالی فتنے تھے، میں نے ہلکا سے اشارہ کر دیا۔ اب ان فتنوں سے بچنے کی 3 شکلیں، ویسے تو بہت تفصیلی بات ہے لیکن میں 3 شکلیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ حضرات مجھے معلوم ہے باذوق ہیں، آپ حضرات عمل کرنے والے ہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے، اعتماد ہے آپ پر۔ 3 کام ہر ایک آدمی کو کرنے ہیں، کریں گے سب انشاءاللہ۔ جو کریں گے تو اللہ، مرد ہوں عورتیں ہوں، اللہ ان کو دجال کے فتنوں سے بچا لے گی۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں 3 ان میں سے خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں۔ پہلی بات، جتنے گناہ ہو چکے ہیں کوئی گناہ سے بات نہیں، ہم میں تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے گا کہ گناہ سے بات۔ میری تنہائی مجھے معلوم ہے، میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں، آپ کی تنہائی آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، سنو ہمارے فرشتے ہمارے پاس ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بارے میں جانتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرت سے زیادہ قریب، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس سے آج توبہ ہے۔ توبہ نام ہے دل کے ارادے کا اور نام، ابھی دل میں ندامت کریں اور دل میں ابھی توبہ کریں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ سب دل میں ایک مرتبہ اس جملے کو دہرا لیں، میرے ساتھ دہرا لیں، اے اللہ ہمیں معاف
ہمارے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آپ اتنی بات کہہ رہے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، آپ اتنی شرمندگی پر اللہ معاف فرما دے۔ توبہ شرمندگی کا نام، اور دوسرا نام ہے توبہ آئندہ نہ کرنا۔ پورا ارادہ کریں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، مرد بھی عورتیں بھی۔ یہ تو پہلا کام تھا۔ دوسرا کام، بلکہ اسی کے اندر ایڈ کر لیے اس کام کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھیے، ہر وقت ذکر کریے، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، ہر وقت اس کو پڑھتے ہی رہیے۔ میں ایک ہلکی سی حدیث سے اشارہ کروں، جب دجالی فتنہ عروج پر ہوگا تو ایمان والے کچھ لوگ جو دجال کے گھیرے میں ہوں گے ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے اشارے کے مطابق اس وقت ان ایمان والوں کا ذکر یہ ان کے لیے غذا کا کام کرے گا، اور ذکر کرنے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ دجال کا پورا فتنہ یہ مادیت کا فتنہ ہے، میٹرلزم کا فتنہ ہے، اس کے مقابلے پر روحانیت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، وہ روحانیت ہے اور اس کے ذریعے سے ایک زبردست مقابلہ ہوگا۔ اس لیے ہم کو مادیت چھوڑنی نہیں ہے بلکہ روحانیت کو مضبوط کرنا ہے۔ مادیت یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو جائز حدود میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے، پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، کم از کم یہ ہے کہ ہر آدمی جمعے کے دن اس کی تلاوت کا معمول ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف آدھے سے زیادہ پارے ہیں، تھوڑا آدھے سے زیادہ پارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے اللہ دجال کے فتنوں سے اس کو بچا لے گا، ٹھیک ہے، اللہ کرے ہم کو اس کی توفیق دی، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا اور اہم ترین کام یہ ہے اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنا لیجیے۔ عورتیں اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنا لیں، اور مشقت کا عادی کیا مطلب؟ ہمارے عجیب و غریب، آپ معاف کریے مجھے، آپ کہیں گے مولوی صاحب بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں نیک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا پیٹ کم سے کم 15 انچ باہر آ جائے۔ بہت نیک آدمی ہے، کہیں جاتے نہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کیا صحابہ ایسے ہی تھے؟ کیا صحابہ ایسے ہی تھے؟ 54 تھے صحابہ کے پیٹ نہیں ہم آپ میرا نہیں، آپ یہ کہیے مولوی صاحب آپ کا بھی تو نکلنا ہے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں، پوری کوشش اس بات کی کرتا ہوں کہ نہ نکلے، اور آپ سمجھیے میں محنت کرتا ہوں باقاعدہ اس پر، اور میں ثواب سمجھ کر محنت کرتا ہوں۔ آپ تو کہیں گے کہ آپ بھی کمال کی، میں عصر سے لے کے مغرب تک، یہ مغرب سے کچھ پہلے تک 15-20 منٹ پہلے تک لگاتار بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، اسی لیے تاکہ پسینہ نکلے جسم سے۔ ہماری بیماریاں ہمارے ایک طرف تو ہماری غذا کا ذریعہ، ہماری غذا کی وجہ سے وقت نہیں تھا، تو اور تفصیل سے بہت ساری باتیں رہ گئی، وہ ذکر کرتا ہے۔ دجال کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ غذا کا بھی ہے، وہ ایک بہت لمبا موضوع، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ غذا کی وجہ سے بھی ہے، اور غذا کے ساتھ ساتھ ہماری آرام طلبی کی وجہ سے بھی پڑے ہوئے کوئی کام ہی نہیں۔ ارے بھائی صبح تیز چلو، یہاں تک لکھا ہے حدیث پاک میں، یہاں تک ہے اپنی عورتوں کو اونچی چپلیں، جوتے پہنا کر، یعنی یہ شاید جوتے پہنا کر ان کو چلنے کا عادی بناؤ، تیز چلنے کا عادی بناؤ۔ یہاں تو مرد نہیں چل پاتے، ہمارے یہاں تو ہمارے گھر سے اگر پاس میں ایک محلہ حاجی پور، اگر وہاں تک جانا، کہاں جانا ہے؟ حاجی پور ہے، کیسے جائیں گے؟ تو موٹر سائیکل سے جائیں گے۔ اب چلے گا نہیں تو نکلے گا آدمی کا۔ اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنا، آپ محنت کریں، طاقت اور قوت کا استعمال کریں، لٹکیں، آپ ڈپس ماریں، جڑیں لگائیں، اور آگے دوڑنے کی مشق رکھیں۔ کل اگر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑ گیا تو کیا آپ اس حیثیت میں مقابلہ کر پائیں گے؟ ایمان والے کو جسم کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی انتہائی مضبوط ترین ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی طرف دیکھنے پر بھی حیرت طاری ہوتا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عجیب اللہ اکبر کبیرہ، ایک ساتھ 200 ڈنڈ لگایا کرتے تھے۔ کیا آپ کی روحانیت میں کچھ کمی سمجھتے ہیں؟
ہندوستان کی تاریخ میں ایک عظیم شان نام ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمیں تو اپنوں کی تاریخ بھی نہیں معلوم, آپ کو ہوگی کہ کیا بات کرتے ہیں. ہمیں تو اپنوں کی تاریخ سننے کے لیے علماء کو بنانا چاہیے کہ ہماری تاریخ اور ہمارا ماضی کیا ہے. خیر بہرحال, تو محنت کا اپنے جسم کو عادی بنائیں. بہت زیادہ چکنی چیزیں جو ہمارے لیے کیا کھانا ہے, بریانی, صبح ناشتے میں بریانی کھانا. آپ کیا تو مجھے نہیں معلوم ہے, ہمارے فیضان میں کہاں جا رہا ہے, ناشتے میں بریانی کھا رہا ہے, چکنی بریانی, بڑے کا گوشت چکنی بریانی کھا رہا ہے, اور بالکل 33 سال میں ہارٹ اٹیک ہو گیا, 34 سال میں ہارٹ اٹیک ہو گیا, دل کا مریض بن گیا, بستر پر پڑ گیا. ارے اللہ کے بندو, ہم اس لیے نہیں بے پناہ محنت کا عادی بنائیے اپنے آپ کو. چلیے, دوڑیے, بھاگیے, کوشش کریے, ان سب کاموں کا عادی بنائیے اپنے آپ کو. اور وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ روحانی محنت, گناہوں سے بچنا, اللہ کے سامنے رونا, گڑ گڑانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دجال کے فتنوں سے اس کو نجات ملے گی جو اس طرح دعا مانگتا ہو جیسے ڈوبنے والا دعا مانگتا ہے اپنے بچنے کی. اور بھی سن رہی ہیں وہ بھی سنیں, اپنے تکلفات کو کم کریں, اپنے لباس پر جتنا پیسہ لگاتے ہیں اس کو کم کریں, اور سادگی پر آئیں, نماز پر آئیں, روزے پر آئیں, تقوی پر آئیں, طہارت پر آئیں, سجدوں پر آئیں, بچوں کی تربیت پر آئیں, شوہر کی اطاعت پر آئیں. جو شوہر کہہ دے آنکھ بند کر کے ماننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بات فرمائی, دجال کے ظہور سے پہلے حال یہ ہو جائے گا کہ تم عورتوں کو بازار جانے سے روکنے کی کوشش کرو گے, حتیٰ کہ تم انہیں باندھ دو گے تو بھی تم کو بازار جانے سے نہیں روک پاؤ گے. آپ دیکھ لیے اپنے گھروں کا, سب گھر کی عورتیں بازار بازار بازار. میرے بھائیوں, اس لیے یہ موضوع ابھی پورا نہیں ہوا ہے, میں نے اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو باتیں ضروری تھیں وہ بھی بتا دی ہیں. سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن اور یاد کر لیں, شروع کی 10 آیتیں, آخر کی 10 آیتیں, اس کو صبح شام تلاوت کریں, اور ذکر, تسبیح, تحلیل اس کا اہتمام کریں. اپنے بدن کو مشقت کا عادی بنائیں اور خوب مشقت کریں. انشاءاللہ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ دجال کے فطروں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں, قرآن پڑھیں, قرآن کی طرف آئیں. سیرت کا وعدہ آپ لوگوں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا, اردو پڑھنے کا وعدہ آپ لوگوں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا. میں آپ لوگوں سے بدگمان نہیں ہوں, آپ لوگ پڑھیں, اردو کا اہتمام کریں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, علماء سے جڑیں, فتنے کی احادیث باقاعدہ سنیں, اور فتنے کیسے کیسے ابھار رہے ہیں ان کے بارے میں علماء سے دریافت کرتے رہیں, جڑے رہیں. انشاءاللہ اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں, نہ میں کوئی اپنی تعریف کر رہا ہوں. اس موضوع پر اللہ نے مجھے بہت کچھ پڑھنے کی توفیق دی, اور ایسے ایسے حالات کو میں نے پڑھا ہے کہ اس کو پڑھ کر ایک مرتبہ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا, سوچتے سوچتے بے ہوش ہو گیا. میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ گھر والوں نے کہا تھا کہ بھائی اللہ کے واسطے بھی یہ پڑھنا پڑتا ہے. ابھی میں نے کوئی اشارے, بہت کامن چیزیں دی آپ کو, بہت مین چیزیں بتائی, ورنہ جو اشارے میں آپ کو دیتا اور آپ دیکھنا شروع کرتے تو آپ کہتے کہ کیا ہو رہا ہے. اس نظام میں رن چکی ہے, رن چکی ہے. میرا حال یہ ہو گیا تھا, مجھے بوتل کے اوپر, مجھے ٹرین کے اوپر, مجھے بینک کے لوگوں کے اوپر, مجھے ایک ایک چیز پر دجالی نشانیاں نظر آنے لگی. پریشان میں, یعنی میرا ہر وقت میرے ذہن میں یہ چیز سوال ہو گئی. پھر ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے سسرال والوں نے بڑی خوشامد کی کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اس موضوع کو بند کر دو پڑھنا. پھر ان کے کہنے پر, بڑوں کے کہنے پر پھر میں نے اس موضوع کو بند کیا. لیکن یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اسے بند کیا جائے. مفتی صاحب نے حدیث شروع میں بیان کی تھی کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا یہاں تک کہ ممبر و محراب سے اس کا تذکرہ ختم نہ ہو جائے. آپ بتائیے کہاں تذکرہ ہوتا ہے, کون سے امام صاحب تذکرہ ہے؟ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, یہ حدیث پاک کا ایک منشا ہے جو پورا ہوا. اس لیے اس کے تذکرے کو سنیں اور ان دجالی فکروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے, اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے, اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو کچھ سنا ہوگا انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے, اور اللہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے اور ان کو اسی نہج پر تربیت بھی دیں گے. اللہ ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرمائیں, اور اس کے لیے ارادہ کریں کہ ہم اپنے علماء کرام سے رابطے میں رہیں گے. حضرت مہدی کا الگ تذکرہ ہے, وہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے, اور دجال کا ایک پورا تذکرہ ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ بات پوری کرتا ہوں, ورنہ یہ بات تھوڑی ادھوری رہ جائے گی. دجال کے قتل کا واقعہ, جو اس کو قتل کرنے کا وہ آخری واقعہ اشارہ کر دوں
پھر انشاءاللہ کسی موقع پر عیسیٰ حضرت مہدی کا تذکرہ جب ہوگا تو اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا. دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے اور وہ اس کو اسرائیل میں ایک جگہ ہے باب اللد، وہ ایک شہر ہے لد، وہاں کی آبادی اس وقت 60,000 ہے، وہاں پر جا کر قتل کریں گے. اور آپ کو حیرت ہوگی اور بہت حیرت ہوگی، جس جگہ پر دجال کو قتل کیا جائے گا اس جگہ پر ایک کنواں بنا ہوا ہے، اور اس کنویں کو ہٹانے کے لیے اسرائیل کی حکومت نے اپنی پوری طاقت خرچ کر ڈالی، پوری طاقت لگا دی ہے، لیکن اس کنویں کو توڑ نہیں پائے ہیں. مجبوری میں وہاں پر انہوں نے ایک عربی زبان میں اور انگریزی زبان میں ایک کتبہ لگایا، ایک بورڈ لگایا، اس پہ لکھا ہوا ھذا مکان تاریخی، اٹ از دا ہسٹوریکل پیلیس، یہ ایک تاریخی جگہ ہے، یہ وہاں پر لگا ہوا جو لط جگہ ہے وہاں پر جا کر قتل کیا جائے گا. اور قیامت سے بالکل اسی دور میں ہر پتھر ہر دیوار در و دیوار سے آواز آئے گی ایمان والوں کے لیے، ایمان والے یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو. تو ایمان والا جائے گا، پکڑے گا، قتل کرے گا، ہوگا نا. ہاں آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے. ہاں وہ جو شاعر نے ایک شعر کہا ہے، بہت اچھا شعر کہا ہے کہ 1 دسمبر تیرا گزرا 1 دسمبر میرا ہوگا. اب کے گردن میری تھی، آپ کی گردن تیری ہوگی، ابھی تیرا حال چل رہا ہے. چل ہاں 4 دن کی 5 دن کی حکومت مل گئی تو یہ سمجھنے لگے کہ ہم سب کچھ ہو گئے. بقول عمران پرتاپ علی کے 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ، ہم تو وہ ہیں صدیوں کے سلطان ہیں. ہمارا کیا مقابلہ ہے کسی سے؟ ہاں ٹھیک ہے اپنے بدامانی کی بنیاد پر کیلے پکوڑے کی زندگی گزارے، لیکن شیر تو پھر شیر ہی ہوا کرتا ہے. وہ جب تک بکریوں میں پلا ہوا ہے تو اسے اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے، جب وہ جاگے گا تو پھر شیر ہی ہوتا ہے. اس لیے پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اور میں آخری چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک پیڑ آتا ہے، وہ پیڑ ایسا ہوگا، وہ پیڑ صرف نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اور اسرائیل کے ہر گھر کے اندر وہ پیڑ لگا ہوا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی تیاری ہے اور کتنی زبردست وہ محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں ان کے فتنوں سے بچائے، اللہ اپنے کرم سے عافیت میں رکھے، اور اللہ اپنے کرم سے ان فتنوں سے عافیت اور خیر کے ساتھ بچا لے. ایک دعا ہے عربی زبان میں، آپ مفتی صاحب سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل فرمائیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اگر عربی یاد کریں اردو میں مانگیں، اے اللہ ہم کو حق دکھا دیجیے، آپ ہم کو حق دکھا دیجیے، حق کو ہم کی صورت میں دکھا دیجیے. وارزقنا اتباعہ، اور اللہ اس کے اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجیے. تو ارنا الباطل باطلا، اور اللہ باطل اور غلط چیز کو بھی ہم کو دکھا دیجیے. وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اس دعا کو پڑھیں اور خاص کر وہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. دعاؤں میں منظور کی بات مانگیں اور دجال کے فتنے سے پناہ چاہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربی العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ ہم کہنے میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت بندے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے خوش ہو جائیے. دجال سے، اس کے فتنوں سے ہماری، ہمارے گھر والوں کے لیے، بچوں کی، احباب متعلقین کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ رضا کے فتنے سے بچا لیجیے، آل اولاد کے فتنے سے بچا لیجیے. اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. اللہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے. متبع سنت بنا لیجیے. تقویٰ، علم اور علم نصیب فرما لیجیے. اللہ علتوں سے بچا لیجیے، علتوں سے بچا لیجیے، ذلتوں سے بچا لیجیے، قرضوں اور مرضوں سے بچا لیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اچانک حادثات سے بچا لیجیے، حادثاتی موت سے بچا لیجیے. جب تک زندہ رکھیے، ایمان پر رکھیے، جب موت آئے تو کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجیے. عافیت کا معاملہ فرما لیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ جائے مانگے عطا فرمائیے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ وسلم علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. اس پروگرام کے لیے ہمارے مفتی صاحب بہت 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 سارے مبارکباد ہیں اور آپ کی ان جیسے پروگراموں میں جو تاثیر